وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود اپنی زبان سے انہوں نے بات کی ہے، دیوانے کا حوالہ دیا ہے لیکن ہیں ان کے الفاظ، کہتے ہیں کہ ایک دیوانہ کے جنگل میں دن کے چن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، اقوام متحدہ فیصلہ کرنے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کہ ہم اس کام کو کریں یا ہم اس کام کو نہ کریں۔ ان کو 91 میں آپ کا انتقال ہوا، کہتے ہیں کہ بندے پیدا ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن یہ آواز مکتوب کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے۔ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا، یہ کہتے ہیں کہ یہ صدا میری نہیں، میری نہیں، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میری صدا نہیں ہے۔ یہ بھی پوئٹ تھے، انہوں نے شاعری بھی تھوڑی سی کی اچھا، ہے، یہ صدا میری نہیں، میری نہیں، یہ تو ہے منشائے رب بالیقین، یعنی میرے رب کی یہ منشا ہے اور یقین سے میں بات کر رہا ہوں۔ بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کہتے ہیں، میں الک نگری میں ممتاز مفتی الک نگری میں بابا جی کو کوٹ کرتے ہوئے صوفی برکت علی صاحب کو کہتے ہیں کہ لوگوں جان لو کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یو این او کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کیا میں یہ قدم اٹھا لوں، اس وقت ہم رخصت ہو چکے ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا آ کے میری قبر پر تھوکنا، یعنی اتنا بڑا چیلنج انہوں نے دیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو آ کے میری قبر پہ تھوکنا۔ ممتاز مفتی اس پر لکھتے ہیں کہ میں بزرگ کے اتنے بڑے دعوے پر حیران و پریشان رہ گیا کہ یا اللہ یہ پاکستان کیا شے ہے، کیوں لوگ اس کی عظمت کی باتیں کرتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب اس کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزے سے بنی تھی، نشانی کے طور پر قائم کی گئی تھی، اور جس نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا اس قوم کو ہی تباہ کر دیا گیا، اور جس نے اس اونٹنی کی عزت کی اللہ نے اس کی حفاظت کی اور اس کو بچا کے رکھا۔ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح۔ الک نگری میں ممتاز مفتی بڑا خوبصورت فیسنیٹنگ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ہم پڑھ کے سناتے ہیں۔ ممتاز مفتی عطیہ نامی ایک عورت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انتہائی نیک پڑھی لکھی پاکیزہ خاتون کو آنے والے آلات کے بارے میں الہام ہو جایا کرتا تھا، فیئر تھی، آگے والے آلات کو دیکھتی تھی، جس طرح علامہ اقبال فیئر تھے اسی طرح یہ عطیہ کے بارے میں۔ ایک دن عطیہ بڑے موڈ میں تھی، کہنے لگی کہ پورے آسمانوں پہ چراغاں ہیں، خوشیاں منائی چلی جا رہی ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے عروج و ترقی کا دور شروع ہو، فرش ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، پاکستان اس دور کا گہوارہ ہوگا، مرکز پاکستان بنے گا۔ عطیہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ صدر پاکستان کی کرسی خالی پڑی ہے اور وہاں ایک کالا جھنڈا لگا ہوا ہے، جو شخص اس کی جگہ لے گا وہ بہت سخت گیر آدمی ہوگا، اس کی داڑھی ہے، آنکھیں سبز ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ خونی جنگ ہوگی، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کشمیر ہمیں مل جائے گا، پاکستان کے علاقے میں وسعت ہوگی، ہم دہلی پر قابض ہو جائیں گے۔ پھر عطیہ کہتی ہیں کہ نشت ثانیہ کی بات تو ہو کر رہے گی، آج ہو یا 40 سال بعد ہو، پاکستان اس عروج کا مرکز ہے۔ الک نگری میں ممتاز مفتی اس پورے گفتگو کو کوٹ کرتے ہیں۔ اگین ایک واقعہ اسی حوالے سے ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کا، جو ممتاز مفتی اگین کوٹ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قدرت اللہ شہاب کو ہالینڈ پوسٹ کر دیا گیا تھا ایز این ایمبیسڈر، تو ہالینڈ سے جب واپس آتے ہیں تو ممتاز مفتی سے کہتے ہیں کہ حضرت اسلام آباد کے پاس حضرت بری امام کے مزار پر ہم نے فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ تو ممتاز مفتی حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو یہاں کبھی نہیں گئے، کیا راز ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے ہالینڈ کی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی جو حضرت بری امام کے بارے میں لکھی ہوئی یا ان کے اوپر لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہوئی ہے، ایک ہاتھ سے لکھا ہوا ہینڈ ریٹن مخطوطہ ہے، ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹ، جس میں حضرت بری امام نے یہ فرمایا تھا کہ جس جگہ ہم اپنا مرکز بنا رہے ہیں یہاں پر آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا شہر آباد ہوگا، ہمارے علاقے میں ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو دنیا کے اسلامی ملکوں کا مرکز بنے گا۔ حضرت بری امام تقریباً 1750 1760 کے ہیں، 200 سال 250 سال تقریباً ان کو ہو گئے، اور انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ آج ہم جہاں پہ اپنا مرکز بنا رہے ہیں، اور آج ان کا جو مزار ہے پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر کے پیچھے ہے بالکل، اور اسلام آباد کے بالکل قلب میں، پورا پاکستان جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے اس کے پیچھے حضرت بری امام کی اپنی سیٹ ہے۔ اور یہ بات قدرت اللہ شہاب نے ممتاز مفتی کو بتائی اور ممتاز مفتی نے الک نگری میں اس کو کوٹ بھی کیا۔ پاکستان کے بننے کی خوشخبریاں کئی سو سال پہلے آ چکی تھیں، کتنے سارے لوگوں نے دی ہیں، اور یہ ایک نہیں ہے، ہم یہ بات اسی لیے آپ کو کوٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات صرف حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے نہیں کی ہے، ہر دور میں اللہ کے ولیوں نے، فقیروں نے مختلف جگہوں پہ جن کو صاحب بصیرت صاحب نظر دی، ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان اللہ کے نور کا، اللہ کی برکتوں کا مرکز بننے جا رہا ہے، مسلمانوں کے عروج کا بیسس ہوگا، جو رائز کرے گا مسلمانوں کی جاہ و جلال کی نمائندگی کرتا ہوا، ہم انڈیا بھی کیپچر کریں گے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی اور نطق عربی بھی ہمیں ملے گا، اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اس کا مرکز بھی یہ ملک بننے جا رہا ہے۔ حضرت مہاجر مکی کا ایک واقعہ 1857 کا واقعہ ہم نے اپنی سیریز میں پہلے بھی سنایا ہے کہ نعمت اللہ شاہ حضرت مہاجر مکی کے جو خلیفہ تھے حضرت عبد المعبود، جن کے جو 162 سال کی عمر میں جنہوں نے انتقال فرمایا تھا،
1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر حضرت مہاجر مکی، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کے دوران اسلامک اسٹیٹ قائم بھی کر لی تھی، لیکن انگریزوں نے پھر اس کو قبضہ کر لیا، اور حضرت مہاجر مکی کو گرفتار جب کر لیا گیا تو اس وقت ان کو خوشخبری دی گئی تھی کہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں فکر نہ کیجیے، 90 سال کے بعد جو پودا آپ نے لگایا ہے اس میں پھل پھول پھوٹنے لگیں گے، پھول اس میں نکلیں گے، اور 90 سال کے بعد آپ کو اپنے اس سارے مشن کی تعبیر نظر آئے گی جو اللہ نے قبول کر لی ہے، بٹ یو ول سی اٹ آفٹر 90 ایئرس، جو پاکستان 1947 میں جو بنتا ہے۔ اور اس بات کی گواہی حضرت عبد المعبود صاحب نے دی ہے۔ عبد المعبود صاحب جو ابھی اسلام آباد کے قبرستان میں قدرت اللہ شہاب کی قبر کے پیچھے دفن ہے، اور ان کی قبر پہ لکھا ہے 162 سال عمر، اور جنہوں نے 70 سے زائد حج کیے تھے، اور آج بھی ان کے خلفاء، ان کے مرید اور ان سے محبت اور تعلق رکھنے والے عقیدت مند زندہ ہیں جو عینی گواہ ہیں ان ساری واقعات کے، اور ہماری باتیں بھی ہوتی ہیں، رابطے بھی ہیں ان سے، تعلق بھی ہے، لوگ اپنے واقعات بھی سناتے ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں لکھے گئے لیکن لوگوں کے سینوں میں ہیں، اور لوگ ہمیں ان واقعات کو سناتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں درج کیا ہے کہ مسلمان انڈیا کو دوبارہ فتح کر لیں گے۔ شاہ ولی اللہ 1757 کی طرف اسی دور میں۔ پھر ایک اور بزرگ سید ذوقی شاہ صاحب نے اپنی کتاب تربیت الاشاق میں تحریر کیا ہے کہ مسلمان انڈیا کو یقیناً دوبارہ فتح کر لیں گے، لیکن اس فتح سے پہلے ان کو سخت امتحانات سے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ قیامت تک کی آنے والی دنیا میں اللہ نے پاکستان کو سینٹر آف گریوٹی بنایا۔ یہ ملک سیکرڈ ہے، یہ مدینہ ہے، اس ملک کی خاطر جان مال عزت آبرو قربان کرنا سستا سودا ہے، اس پر کبھی کمپرومائز مت کرنا۔ اور یہ بھی بات واضح ہے کہ اس ملک میں اعلیٰ ترین شاندار قیادت آنے والی ہے۔ یہ جو حکمران یا وہ لوگ جو اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی شہوت کے لیے یا اپنی خواہشات نفس کے لیے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، بد نصیب لوگ ہیں، یہ تباہ برباد کر دیے جائیں گے۔ ان میں اگر ذرا بھی ہوش ہے تو توبہ کریں، اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائے، ورنہ ان کو رون دیا جائے گا اسی طرح جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے ان افراد کو روندا گیا تھا جنہوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اس پاکستان کی حفاظت میں، اس کے دفاع میں جان مال عزت آبرو قربان کرنے والے ہیں، جو غزوہ ہند میں جن کا نام لکھا جائے گا، جو حضور کی بشارت کے مطابق شہید ہوں گے تو افضل الشہداء ہوں گے، اور اگر بچ گئے تو جہنم کی آگ سے آزاد غازی ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا نصیب ہے۔